सहाबिया जिनका नाम उम्मे माबद है मुतालिक आज मालूमात समाप्त फरमाएंगे, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक भी बयान किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नज़र आते थे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वाक़या समाप्त फरमाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हिजरत के दौर का वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। गारे सौर में 3 दिन 3 रातें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गुजारे और फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ मक्का से मदीना की तरफ जाने का। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ये थी कि जो रास्ता था वो रास्ते को छोड़कर, यानी जो रेगुलर रास्ता था उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से चले गए ताकि जो है काफ़िर पीछा न कर सकें और आपको पकड़ न सकें। तो आपने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया था तो उस रास्ते पर एक घर लगा, वो रास्ते पर एक घर हुआ करता था। पहले होटल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो जो कुछ घर हुआ करते थे रास्ते पर वो लोग फिर जो है आने वाले मुसाफिरों की कुछ खिदमत किया करते थे मेहमान नवाजी के तौर पर, और फिर वो उनके लिए उजरत दिया करते थे। एक होटल की तरह समझ लो। इस तरह का एक वो घर था उम्मे माबद, उसके घर की मालकिन का नाम था, उसका नाम आतिका है, लेकिन उन्हें उम्मे माबद के नाम से जाना जाता है। उनका बेटा था माबद, तो उम्मे माबद, माबद की माँ, इस नाम से जो है वो जानी जाती थी। करथाली का मौसम था और उस वक्त जो है उनके शोहर बकरियां चराने के लिए उस वक्त घर पर नहीं थे, तो बकरियां चराने के लिए वो चले गए थे, वो और उनका गुलाम, और घर में ये और इनका छोटा बच्चा जो माबद है वो था। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे सौ से निकल कर मक्का की तरफ निकले, तो हुज़ूर के साथ जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथ एक रास्ता दिखाने वाला एक रहबर था, और साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक गुलाम भी था। ये 4 लोगों का एक छोटा सा काफ़िला था हिजरत के वक्त। जब वहाँ पर पहुँचे, दूर से सफ़र करके आए थे, थके हुए थे, आपको मालूम था कि वो घर है वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ उजरत देने पर हमें जो है वहाँ खाना पीना मिल सकता है। तो वहाँ पर पहुँचे और जाकर अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि हमारे साहब जो है मक्का से मदीना की तरफ जा रहे हैं और हमने ये रास्ता इख्तियार किया है और हम कुछ देर यहाँ पर रुकना चाहते हैं, और अगर आपके पास खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं तो दे दें, हम उसका जो मुआवजा होगा देंगे। तो उम्मे माबद कहने लगे कि तमाम मुसाफिर जानते हैं कि उम्मे माबद जो है कितनी मेहमान नवाज़ है और सब लोग हमसे वाकिफ़ हैं, लेकिन आज इस वक्त हमारे पास हमारे घर में कुछ नहीं है, तंगहाली का मौसम है और खाने की कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है, वरना मैं तुम्हारी मेहमान नवाज़ी ज़रूर करती। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने हुज़ूर से कहा, तो हुज़ूर की नज़र जो है उनके घर पर एक बकरी थी, एक लागिर बकरी, बकरी जो है बीमार लागिर बकरी दीवार के सहारे से खड़ी थी। तो हुज़ूर ने उस बकरी की तरफ इशारा किया था। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा उस औरत से, इम्मे माबद से, कि अगर तुम इजाज़त दो तो हम इस बकरी का दूध दो लें। तो उम्मे माबद कहने लगी कि ये बकरी जो है बीमार है, लागर है, चलने के काबिल नहीं है, 4 कदम भी नहीं चल सकती। अगर चल सकती तो तमाम बकरियों के साथ मेरा शौहर इसे चराने के लिए ले जाता। ये बीमार है, लागर है, इसलिए यहाँ पर खड़ी है, पता नहीं शाम तक बच पाएगी भी या नहीं। तो ऐसे बीमार बकरी मैं आपके सामने कैसे मेहमान नवाजी के तौर पर पेश कर सकती हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बकरी दे दो, और बकरी का दूध देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, तुम दे दो। तो उसको उम्मे माबद को ये ख्याल हुआ कि शायद जो मेहमान है वो मेहमान जो है वो हमारे बात पर भरोसा नहीं करते, इसलिए उसने जो है अपनी बकरी कहा कि तुम देख लो, इसमें दूध भी नहीं है, लागिर है, इसके थन खाली हैं, और दे दें ताकि वो देख कर इत्मीनान कर सकें। लेकिन जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ ने बकरी लाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के पुश्त पर अपना हाथ मुबारक फेरा, उसके थनों पर हाथ फेरा, तो देखते देखते वो बकरी, लागिर बकरी, अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ी हो गई। बीमार थी, लागिर खड़ी थी, लेकिन हुज़ूर ने जैसे ही हाथ फेरा तो बकरी जो है मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो गई और जुगाली करना शुरू कर दी। खाने के बाद जो रवत करते हैं जानवर, जुगाली करना शुरू कर दी, और देखते देखते उसके थन दूधों से भर गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि उम्मे माबद बर्तन ले आओ दूध धोने के लिए। तो बर्तन लाने गई तो कहने लगी छोटा नहीं बड़ा बर्तन ले आना।
تو جو بڑا برتن لایا گیا تو حضور نے اس کا دودھ دھونا شروع کیا، دودھ دھویا، تو دودھ دھونا شروع کر دیا تو دیکھتے دیکھتے برتن بھر گیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ لیا اور جو غلام تھے ان کو دیا. دوسرا پیالہ دودھ نکالا، جو رہبر تھا اسے دیا گیا. تیسرا پیالہ دودھ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ تم پیو. ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں حضور آپ پئیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، میں تم سب کا قائد ہوں اور تم سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے. جب تک تم سب نہیں کھاؤ گے مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے، پینے کی اجازت نہیں. جب سب پی لیے تو پھر حضور نے نوش فرمایا. دودھ اتنا زیادہ تھا کہ 2 بار 3 بار سب نے سیر ہو کر جتنا پی سکتے تھے پیٹ بھر کر وہ دودھ پیا. تو یہ سب منظر دیکھ کر جو ہے ام معبد حیران رہ گئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے جا رہی. یہ کیسا مبارک چہرہ ہے، یہ کون مبارک شخص ہے جو ہمارے گھر میں آیا، ہماری لاغر بکری کو جس نے ہاتھ پھیرا تو لاغر بکری جو ہے سیدھی ہو گئی اور اس نے اتنا دودھ دیا جو ابھی تک اس نے کبھی دودھ نہیں دیا تھا، اور سارے برتن دودھ کے بھر گئے. اور یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہو کر اسے کہنے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری دنیا کو مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، بس اسی کی عبادت کرنی ہے. یہ پیغام مجھے ساری دنیا میں دینا ہے. تو وہ عورت باتیں سنتی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی گئی اور کہنے لگی کہ ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی ایمان لانا چاہتی ہوں اور تمہاری بات کو مان کر تمہارے اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں. کیا آپ مجھے آپ کی اسلام میں داخل کریں گے؟ یہ خود اس نے پوچھا ہے. میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو دعوت دی ہے وہ دعوت پر وہ لوگ تھوڑا سوچتے تھے، وچار کرتے تھے اور پھر جو ہے اسلام قبول کرتے تھے. لیکن ایک ایسی واحد ایک عورت ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو آپ مجھے اسلام میں داخل کر لیں گے. یعنی اس کی خواہش کتنی تھی اسلام میں داخل ہونے کی. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں اسی کام کے لیے تو آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ جو ہیں عذاب دوزخ سے بچ جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں اور ایمان والے بن جائیں. تو اس نے اسلام لایا، اسلام قبول کیا، دین اسلام میں داخل ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے بکریاں چرانے گئے، آئیں گے تھوڑی دیر میں. تو تھوڑا انتظار کیا، جب نہیں آئے تو کہنے لگے کہ نہیں ہمیں اب آگے جانا ہے اور سفر میں خطرہ ہے اس لیے ہمیں آگے جانا ہے تو ہم چلتے ہیں. ام معبد سے کہا کہ تمہارا برتن لے آؤ، میں پھر سے دودھ دھو دیتا ہوں تاکہ یہ جو دودھ تم نے پیا تمہارے بچے نے پیا، تمہارا شوہر جب آئے گا تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ دودھ ہو جائے. واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھویا، اس کا برتن خوب بھر دیا اور پھر وہاں سے نکل گئے. جیسے حضور چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد ان کا شوہر بھی گھر پہ آیا. گھر پہ آنے کے بعد اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھول کر فوراً اس نے جو ہے عورت نے ام معبد نے ایک دودھ کا پیالہ اس کے سامنے پیش کیا. وہ بھی حیران رہ گیا کہ دودھ کا پیالہ میرے گھر میں کہاں سے؟ ساری بکریاں تو میں لے گیا تھا، صبح کو جاتے ہوں تو میں دودھ اندر تھا، اور جب روز آتا ہوں تو پانی پیش کرتی ہے، آج دودھ کیسا؟ کہنے لگا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے وہ سب بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم دودھ تو پیو اور پھر آ کر جو میں تمہیں وہ بات سناتی ہوں کہ کیا ہوا آج ہمارے گھر میں. اے ابو معبد اس کے شوہر کو کہتی ہے کہ تیرے گھر کو تو آج 4 چاند لگ گئے، تیرا گھر برکت بن گیا. ہمارے گھر ایک مبارک مہمان آیا تھا، اس نے ہمارے گھر کو جو ہے بہت برکت والا بنا دیا. تو ساری بات سناؤں گی، بس تو دودھ پیا اور اندر. تو وہ دودھ پیا تو کہنے لگا کہ ایسا دودھ تو آج تک اس کی لذت مجھے نہیں آئی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جب بیٹھی تو بات سنانے لگی کہ ایک ایسا شخص آیا تھا جس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھیں. وہ بات کرتا تھا تو اس کے آنکھوں میں حیا تھی. جب بات کرتا تھا تو اتنی پیاری باتیں کرتا تھا مانو ایک موتیوں کا ہار ہے جو ٹوٹ گیا، اور اس کے الفاظ ایسے لگتے تھے کہ ٹوٹے ہوئے ہار سے جیسے موتی زمین پر گرتے ہیں اور ایک ترتیب وار گرتے ہیں، ویسے ان کے زبان سے الفاظ ترتیب وار آتے تھے اور جو دل میں اچھل کر جو ہے اور زیادہ دل کو منور کرتے تھے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کرنا شروع کر دی، ان کا سارا حلیہ بیان کیا. اس کا شوہر سب سنتے گیا، سنتے اسے بھی عشق ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا اتنا مبارک اتنا بابرکت شخص ہمارے گھر آیا تھا، اور سارا واقعہ سنایا. تو کہنے لگا کہ رک میں جا کر ڈھونڈ کر آتا. کہنے لگے بہت دیر ہو گیا، وہ چلے گئے، واپس نہیں آئے. تو واپس آ کر کہنے لگے کہ میں میری ساری کمائی جو پیسہ ہے صرف کر دوں گا اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے. ام معبد نے ان کا نام مبارک رکھ دیا، نام نہیں پوچھا تھا تو مبارک نام رکھ دیا تھا کہ مبارک شخص آیا تھا.
تو وہ مبارک کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ جو بکری میری جو ہے بہت سالوں تک زندہ رہی، اور جب تک زندہ رہی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ہمارے سارے گھر والوں کو وہ دودھ کافی ہوتا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ، اس کا شوہر، اس کا بچہ مدینہ منورہ میں آ گئے. جب وہاں ڈھونڈنے لگے تو بازار میں انہیں حضرت ابوبکر صدیق نظر آئے. تو بچہ دوڑتا ہوا گیا، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ وہ جو مبارک کے ساتھ تھا وہ وہاں پر کھڑا ہے، چلو ہم اس سے ملتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مبارک کا پتہ بتا دے. یہ دونوں میاں بیوی اور بچہ آ کر جو ہے ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں، اب جلدی سے ہمیں اس مبارک کے پاس لے چلو، ہمیں ان کے پاس جا کر، میرا شوہر بھی ایمان لانا چاہتا ہے، ہم بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگے کون مبارک؟ وہ کہنے لگے وہ جو تمہارے ساتھ تھے. کہنے لگے ان کا نام محمد ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہارے لیے تو محمد ہوگا، ہمارے لیے تو مبارک ہے. ان کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت ہو گئی، ہمارا گھر مبارک بن گیا ہے، لے چلو. پھر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ معبد کا واقعہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے آپ نے ملاقات کی تو اتنی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تھی. کیونکہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص سسٹم دیا ہوتا ہے، سیکورٹی سسٹم دیا ہوتا ہے کہ ان کے پر پڑنے والی نظر، کون سی نظر کیسی ہے، وہ فوراً پہچان جاتی ہے. عورت جو ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بوڑھی ہو، وہ فوراً پہچان جاتی ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے میری طرف دیکھ رہا ہے تو اس کی نظر کیسی ہے، وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور مجھ سے باتیں کر رہے تھے تو ان کی صورت تو خوبصورت تھی، اور ان کی سیرت تو اس سے بھی اعلیٰ تھی، ان کا کردار تو اس سے بھی اعلیٰ تھا. اور ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی صورت کو دیکھ کر، ان کی گفتار کو دیکھ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اتنی محبت کر بیٹھی کہ فوراً اسلام قبول کر لیا. ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سارا گھر جو ہے مبارک بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.